کمال خان صاحب کا سوال ہے، کیا داعش سلفی ہیں یا خوارج؟ یہ سوال تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں سورج کو دیکھ کر کے اس کو کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے۔ داعش یہ خوارج ہیں، اور خوارج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا کتا قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں۔ سلفیت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی کبھی خوارج کی کسی فکر سے منسلک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی آمین رفع الیدین کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہتا ہے، اور اس کے باوجود وہ خوارج کی صفت اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کو سلفی نہیں مانتے، بلکہ وہ جس حد تک خوارج کی صفت پر قائم ہے اس حد تک خارجیوں کی صف میں شامل مانا جائے گا۔ تو سلفیت یہ امن و سلامتی کا، صبر و تحمل کا، اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، صحابہ کرام کے احترام کا، قرآن مجید کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور فہم صحابہ پر سمجھنے کا، احادیث رسول میں کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کا، اور ایسے ہی علماء کے احترام کرنے کا، اور امراء یعنی حکام کے سلسلے میں بغاوت سے اور سرکشی سے بچنے کا، یہ سلفیت کا دوسرا نام ہے۔ خوارج ان ساری کی ساری چیزوں میں غلط پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ وہ نہ حکام کا احترام کرتے ہیں بلکہ حکام کو کافر کہتے ہیں، علماء کا احترام نہیں کرتے، علماء بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، علماء کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، بلکہ علماء کی تکفیر کرتے ہیں، احادیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، صحیح اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کے بجائے وہ اپنی مرضی کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر تھوپتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی فضیلتیں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر وہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق یا خوارج کے طریقے پر کرتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو خوارج اور سلفیوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ سلفیت یہ حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے، اور خروج یہ بہت ساری ایسی قباحتیں اور خرابیاں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو خوارج کہا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے جہنم کے کتے، یہ معمولی سخت یا شدید، معمولی شدت رکھنے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ بہت شدید لفظ ہے، بہت شدید وعید ہے۔ لہذا ان لوگوں کی صفات سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔